صفحہ نمبر 140، آیت نمبر 38، سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار إلى آخر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قال ادخلوا في اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے مجرمین سے، مختلف گروہوں کے ساتھ، اے مجرموں تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انسان و جنات میں وہ بھی مجرم تھے، ان کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی تو وہ لعنت کرے گی اپنی طرح اس گروہ پہ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ اگلے پچھلے سب وہاں داخل ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، بعد والا گروہ کہے گا پہلے گروہ کو ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دوزخ میں سے دگنا عذاب دو۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے سب کو دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ بعد والے گروہ سے کہے گا فما کان لکم علینا من فضل، ابھی تمہیں ہماری اوپر کوئی برتری نہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، عذاب کا ذائقہ چکھو جو تم اعمال کرتے تھے دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں دوزخیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دوزخیوں میں سے جماعتاً لوگ داخل ہو رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے متعلق کہیں گے کہ ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو ڈبل عذاب دو۔ ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، اور دنیا میں تو واقعی ایک دوسرے کی گمراہی کا ذریعہ بن چکے تھے یہ لوگ، اور سب کو عذاب میں رکھا جائے گا۔ جنہوں نے دنیا سے یہ فکر نہیں کی کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں، دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی تو یہ دوزخ کا راستہ ہے، اور جس نے آخرت کو ترجیح دی وہ جنت کا راستہ ہے۔ ہر انسان کے دل میں خوف کا مادہ بھی ضرور ہے اور محبت کا مادہ بھی ضرور ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوف کا مادہ نہ ہو یا محبت کا مادہ نہ ہو۔ ہاں، ان کی سمتوں کو درست رکھنا چاہیے۔ اللہ کا خوف کام آتا ہے،
جو اللہ سے خوف کرتا ہے تمام مخلوق اس سے خوف کرتی ہے، جو اللہ کا خوف نہیں کرتا وہ تمام مخلوق سے خوف کرتا ہے۔ اور محبت کا مادہ بھی ہر انسان میں، ہاں اس کی سمتیں مختلف ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ جب انہوں نے یزید کی جماعتوں سے مذاکرات کیے، صلح کی، تو جا رہے تھے، سامنے سے اشعث بن قیس آیا۔ اس سے فرمانے لگے کہ یہ جو میں نے صلح کی اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اشعث بن قیس نے کہا کہ بات کر اس مجلس کی جس میں لیلہ کا ذکر ہو۔ یہ جو مشہور ہے مجنون، یہ اشعث بن قیس اس کا نام تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا شاید اس نے میری بات کو سمجھا نہیں، پھر فرمایا کہ آپ میری بات کو نہیں سمجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو صلح کی ہے، اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں پیشنگوئی کی تھی کہ حسن کے ذریعے دو بڑی جماعتوں کا تناؤ ختم ہوگا۔ میں نے جو صلح کی ہے یہ میں نے اچھا کام کیا ہے، میں تو اس کو بہتر سمجھتا ہوں، آپ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اشعث بن قیس نے پھر کہا اذکر المجلس اللیلہ، لیلہ کی مجلس کا ذکر کر۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، میں اس بندے کو کیا کہہ رہا ہوں اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر متوجہ ہوئے، او بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو صلح کی ہے سب کو پتہ چلا ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ یہ صلح کرنا یہ ٹھیک حرکت ہے میری یا میں نے غلط کام کیا ہے؟ اشعث نے پھر وہی جملہ دہرایا، اذکر عندی اللیلہ، میرے سامنے صرف لیلہ کا ذکر کر۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، اس سے کہا کہ انت مجنون، آپ مجنون ہیں۔ اس دن سے اس کا نام مجنون پڑ گیا اور آج بھی مجنون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آج کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا تھا۔ اشعث سے مجنون ہو گئے۔ یہ تھا صحابہ کرام کے زمانے کا آدمی تھا، مگر ایک انسان ایک عورت کی محبت میں اتنا ڈوب گیا کہ اب اس کے سامنے جو بھی کہا جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بس اور باتیں میں نہیں جانتا، مجھے صرف لیلہ کا ذکر کر۔ تو انسان کے اندر ایک عجیب مادہ ہے محبت کا، انسان نے جس سمت پہ اس محبت کو رکھا بس اس سمت پر قربانی بھی دیتا ہے، ساری توجہ اس طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اشعث کے متعلق کیا مشہور ہے کہ جب دو آدمی کسی مجلس میں علیحدہ بیٹھ جاتے تو یہ جا کے دوسرے ساتھی کو کہہ دیتا آپ یہاں نگاہ رکھیں، وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں اور
خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے یہ بڑا مالدار ہے، یہ دوسرے کو میرے خیال میں یہ کہہ رہا ہوگا کہ اگر میں کل کو مر جاؤں نہ ہوں تو میری ساری دولت اشعاث کے حوالے کر دینا۔ آپ نگاہ رکھیں، مجھے یہ خیال ہے کہ میرے متعلق یہ آدمی دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے۔ اب انسان کی محبت ہے جس طرف ہو گئی، مال کی محبت دل میں آ گئی، بس مال ہی مال، انسان کی محبت آ گئی تو اس کی طرف۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت، تو آج ایک جگہ عقیقہ تھا، تو میرے ساتھ سکول پڑھا ہوا تھا، میرا کلاس فیل ہوتا، لیکن 21 سال بعد میرے ساتھ مل گیا۔ تو مجھے اطلاع دی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، عرصہ دراز بعد، نہ میرا کوئی بھائی ہے، میں بھی اکلوتا ہوں، میرا بیٹا نہیں تھا، باپ بھی انتقال کر چکا ہے، بڑی خواہش تھی عرصے سے، 4-5 بیٹیوں کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا، آپ عقیقے پہ آؤ گے۔ تو میں گیا، مجھے کہتا ہے کہ اس بچے کا نام آپ نے رکھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے جو نام آپ کہیں، لیکن ایسا نام ہو کہ حضور کی محبت کی روشنی اس میں ہو۔ نام آپ کے حوالے، لیکن نام ایسا ہو کہ حضور کی محبت کی روشنی اس نام میں ہو۔ تو میں سوچنے لگا، میں نے اس سے کہا بس میری رائے یہ ہے کہ ثوبان ایک صحابی تھا اور حضور کا ایسا پکا عاشق تھا کہ روایات میں کہ اللہ کے رسول جب سفر پہ جاتا، جب زیر سفر ہوتے اللہ کے رسول، تو یہ مدینہ کی گلیوں میں پھر تھا اور تنے تنا کسی سے بات کیے بغیر گلی میں جاتا آتا مسلسل روتا رہتا۔ اللہ کے رسول کا چاند جیسا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کے رسول کا چاند جیسا چہرہ نظر نہیں آ رہا، روتا رہتا۔ اور ایک دن جب اللہ کے رسول سفر سے واپس آئے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ثوبان تو آپ کے پیچھے بہت زیادہ روتا ہے۔ فرمایا بلاؤ، ثوبان آ گیا، ابھی بھی رو رہا ہے۔ ثوبان، ابھی تو میرا چہرہ نظر آ رہا ہے نا، اب کیوں رو رہے ہو؟ رو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، دل میں یہ فکر ہے کہ آپ چند دن سفر پہ جاتے ہو، میرا دل برداشت نہیں کر سکتا، اور موت تو آئے گی، ضرور بضرور آئے گی، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اور آپ تو کہیں جنت کے اعلیٰ مرتبوں پہ ہوں گے اور میں کہیں ادنا، تو آپ کا دیدار کہاں نصیب ہوگا؟ اس جہاں کے لیے فکر میں ہوں کہ میں تو یہ مختصر فراق برداشت نہیں کر سکتا، وہاں کیا کروں گا؟ اب آپ کا چہرہ دیکھ کے اس لیے روتا ہوں کہ اس چہرے سے تو ہمیشہ کے لیے دور رہو گے ثوبان۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یا ثوبان المرء مع من احب۔ آخرت کے لیے ثوبان، اللہ نے یہ قانون رکھا ہے کہ دنیا میں جن سے محبت ہوگی آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی، تو وہ ساتھی بڑا خوش ہوا، کہتا ہے بڑا پیارا نام مل گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ محبت کا مادہ ہر انسان میں ہے، لیکن اس کی سمت کو درست رکھنا چاہیے، اس کی سمت کی روشنیاں، اس کی کرنیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ میں نے دیکھا ہے خود، یہ اسلام آباد میں ہم پڑھتے تھے، ایک طالب علم تھا ہمارے ساتھ، وہ سردیوں کی لمبی راتوں میں آدھی رات کو جاگ کے روتا رہتا، باہر نکل نہیں سکتا تھا، سردی ہوا کرتی تھی۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ میرے رونے کی آواز کسی تک نہ پہنچے، لیکن سردیوں میں کامل خاموشی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو بار بار ساتھی اس کو کہتے تھے بھائی آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ روتے ہو۔ تو ایک دن بہت زیادہ رونے لگا، ہم نے اصرار کیا کوئی تکلیف ہے کچھ ہو، تو وہ بس کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ سارے ساتھیوں نے کہا چھوڑ دو اس کو، روتا رہے چھوڑ دو، بتاتا نہیں ہے تو ہم کیا خدمت کریں۔ میں ان کے پیچھے چمٹ گیا، میں بھی اس کے ساتھ خاموش بیٹھ گیا۔ اب سارے ساتھی سو گئے تو مجھے کہتا ہے کہ سو جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں سو جاتا۔ مجھے کہتا ہے نہیں بس آپ سو جائیں۔ بس میں بھی خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد یہ مجھے کہتا کہ آپ سو جائیں۔ میں نے اس سے کہا میں تو تب تک نہیں سوتا جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو بتاؤں گا لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ آپ مجھے میرے ساتھ وعدہ کریں تو پھر آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا یہاں وعدہ ہے کہ یہاں طلبہ کو میں نہیں بتاؤں گا، باقی زندگی بھر یہ وعدہ ہے، اس کا خیال میں زندگی بھر نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر مجھے رو رو کے ایک شعر اس نے سنایا اور مجھے بھی رلایا کہ آنکھیں میری بہتی ہیں آدھی راتوں کو نبی، کہ تو نہیں کہ تو نہیں۔ تھا پنجابی، اس نے اردو کا یہ شعر سنایا اور رو رو کے کئی دفعہ سنایا۔ کہتے مجھے نیند آتی نہیں ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ یاد آتا ہے، میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور نہیں دیکھا، اس کی بستی کو نہیں دیکھا جس کی وجہ سے پورا جہاں آباد ہے، میں نے اس کے شہر کو نہیں دیکھا۔ اس کا شعر مجھے آج بھی یاد ہے، بار بار سنا رہا تھا۔ آنکھیں میری بہتی ہیں آدھی راتوں کو نبی، کہ تو نہیں کہ تو نہیں۔ محبت ہے جس کو پڑھ جائے۔ محبت والے آج بھی موجود ہیں محبت والے، لیکن یہ ہے کہ کم، اور یہ محبت جنت کا راستہ ہے، اور دوسری سمت کی ناجائز محبت یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ اللہ دوزخی جماعتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ اللہ فرمائیں گے مجرمین کو داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو انسان اور جنات کی جماعتیں ہیں، اور اپنے جرائم کی وجہ سے دوزخ میں یہ گروہ جا رہے ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ وہاں داخل ہوتا ہے تو اپنی جیسی جماعت جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ یہ سب کے سب وہاں داخل ہو جاتے ہیں۔ قالت اخراہم لأولاہم، تو بعد والا گروہ اگلے گروہ کو کہتا ہے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاتم عذابا ضعفا من النار،
ان کو دوزخ میں دگنا عذاب دینا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے سب کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ بعد والے گروہ کے متعلق کہے گا وما کان لکم علینا من فضل، ابھی تو تمہیں ہماری اوپر کوئی فضیلت نہیں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب دوزخ کے عذاب کا ذائقہ چکھتے رہنا اس وجہ سے کہ تم برے اعمال کرتے تھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما یا اللہ، ہماری محبت اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرکوز فرما، ہمارا خوف آپ سے ہو، ہماری محبت آپ کے حبیب سے ہو، اے اللہ ہمارا تعلق قرآن سے ہو، ہماری زندگی اسلام کی ہو، اے اللہ اس پہ ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں، اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں جیسے کیسے بھی ہیں، آپ کے حبیب کی امت میں ہے، اے اللہ ہمیں درگزر فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ اپنی رضا کی طرف پھیر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ مسلمانوں کو ایک بنا، عالم کفر کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو، مسلمانوں کو ستا رہے، یا اللہ ان کی قوتوں کو چن چن کے ختم فرما، بیماروں کو یا اللہ شفا یاب فرما، کئی ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے کہ درس والوں سے دعا کرائے، اللہ ان سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر میں نصیب فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک آتک و کرمک آتک و